سورہ نمل کی آیت 87 کا میں نے یہاں حوالہ دیا ہے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ۔ لوگو اس دن کا خیال کرو جس دن سور پھونکا جائے گا تو جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب گھبرا اٹھیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے۔ یہ سور کیا ہے؟ سور پھونکا جائے گا، یہ سور کیا ہے؟ ہماری زبان میں اسے نرسنگا، بوک یا کرنا کہا جاتا ہے اردو زبان میں۔ اب بگل یا سائرن کا لفظ بھی کم و بیش اسی مفہوم میں بولتے ہیں۔ یہ سور کیا ہے؟ ہماری زبان میں اسے نرسنگا، بوک یا کرنا کہا جاتا ہے۔ اس کی اصل حقیقت کو جاننا تو کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق امور متشابہات سے ہے۔ قرآن مجید نے، ابھی میں نے ذکر کیا، ہمیں متنبع کر دیا ہے کہ وہ چیزیں جو ہمارے اس عالم سے تعلق نہیں رکھتی، وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی دنیا یا اس ملائے اعلیٰ سے تعلق رکھتی ہیں جہاں اس کے فرشتے اس عالم کا نظم چلا رہے ہیں، وہ چیزیں جو قیامت کے احوال سے تعلق رکھتی ہیں، ان کو بیان کرنے کے لیے متشابہات کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ یعنی لفظ واضح، معنی واضح، لیکن مصداق کیا ہے؟ بس اس کو کچھ تشبیہات دے کے ہماری اس موجودہ دنیا کی چیزوں سے یا ہمارے موجودہ تصورات سے سمجھا دیا گیا ہے، اس سے زائد کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ یہ سور کیا ہے؟ ہماری زبان میں اسے نرسنگا، بوک یا کرنا کہا جاتا ہے، یعنی گویا بگل بجا دیا جائے گا، سائرن بج اٹھے گا۔ اس کی اصل حقیقت کو جاننا تو کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق امور متشابہات سے ہے، تاہم جو لفظ اس کے لیے اختیار کیا گیا ہے اس کا کچھ تصور اس سے قائم کیا جا سکتا ہے۔ یعنی قرآن مجید نے اس بات کو سمجھانے کے لیے یا اس صورتحال کو بتانے کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ سور کا لفظ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ سور کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس سے کچھ تصور سا ذہن میں آ جاتا ہے، وہی نرسنگا پھونکنے کا، بوک پہ پھونکنے کا، کرنا پھونکنے کا ایک تصور ہم اپنے ہاں، چونکہ یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو یہ تصور قائم کر سکتے ہیں۔ اس کا کچھ تصور اس سے قائم کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کائنات کے نظم کو سمجھانے کے لیے وہی الفاظ و اصطلاحات استعمال کرتے ہیں جو خود انسانوں کے ہاں اس سے ملتے جلتے نظم کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ انسانوں سے بات کرنی ہے، انسانوں کو ایک بات سمجھانی ہے۔ ہم کسی چیز کو سمجھنے کے لیے جب لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ لفظ آسمان سے نازل نہیں ہو جاتے، یہ لفظ پیدا ہوتے ہیں، اور جب لفظ پیدا ہوتے ہیں تو یا کسی چیز کو اس کا مصداق دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم، یا اس کا تصور کر رہے ہوتے ہیں، اس سے لفظ وجود میں آتا ہے۔ تو گویا ایک نوعیت کی حقیقت ہوتی ہے جس کو بعض اوقات تصور میں ڈھال کر ہم الفاظ کو وجود پذیر کرتے ہیں۔ قرآن کو وہی الفاظ استعمال کرنے ہیں، اس لیے کہ بات ہم انسانوں سے کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ وہ اسی طرح کے الفاظ، اصطلاحات استعمال کرتے ہیں جو خود انسانوں کے ہاں اس سے ملتے جلتے نظم کے لیے مستعمل ہوتے ہیں۔ اس سے مقصود ہمارے تصور کو اصل چیز کے قریب لے جانا ہوتا ہے، یعنی ہم ذرا قریب ہو کر اس کا کچھ تصور قائم کر سکیں، کیا چیز ہوگی۔ یعنی جس وقت قیامت آئے گی تو ایک آواز ہوگی، ایک چنگھاڑ ہوگی، ایک سائرن بج اٹھے گا، اس سے ایک تصویر سی آتی ہے، لیکن کیا وہ جس طرح کا سائرن ہم بجاتے ہیں اسی طرح کا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ اس طرح کی چیز نہیں ہوگی، تاہم اس لفظ سے ایک تصور ضرور ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور یہی مقصود بھی ہوتا ہے۔ اس سے مقصود ہمارے تصور کو اصل چیز کے قریب لے جانا ہوتا ہے، نہ یہ کہ ہم اس چیز کو بیان ہی اس طرح سمجھ لیں جس طرح وہ دنیا میں پائی جاتی ہے۔ یعنی یہ خیال نہیں کر لینا چاہیے کہ جیسا نرسنگا ہم بناتے ہیں، جیسا بوک ہم بناتے ہیں، جس طرح ہمارے شہروں میں ایک سائرن بنایا جاتا ہے ویسا ہی ہوگا، لیکن
اس سے ملتی جلتی کوئی چیز ہوگی جو اس وقت پھونک دی جائے گی۔ قدیم ایام میں یعنی پرانے زمانوں میں شاہی جلوس یا اعلان جنگ وغیرہ کے موقع پر نرسنگا پھونکا جاتا تھا۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی ہی ایک چیز قیامت برپا کرنے کے لیے بھی پھونکی جائے گی، ایسی ہی ایک چیز جس کی نوعیت ہمارے نرسنگے جیسی ہوگی، یعنی اس سے کوئی ملتی جلتی چیز۔ ظاہر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس مقصد کے لیے کوئی چیز پھونکی جائے گی، اس کا ہم انسانوں کے لیے تصور کرنا مشکل ہے۔ ہم تو جو سائرن بھی بنائیں گے وہ کہاں تک پہنچیں گے، لیکن وہ پورے عالم میں سنائی دے گی، تو اس کا کچھ تصور بس اس سے قائم کر لیجئے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی ہی ایک چیز قیامت برپا کرنے کے لیے بھی پھونکی جائے گی جس کی نوعیت ہمارے نرسنگے جیسی ہوگی۔ اس سے تمام مخلوقات پر شدید گھبراہٹ اور ہول کی کیفیت طاری ہوگی۔ لوگوں کو اپنی عزیز ترین چیزوں تک کا ہوش نہ رہے گا۔ جنگلوں کے جانور بدحواس ہو کر اکٹھے ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اس کی ہولناک آواز سے تمام مخلوقات بے ہوش ہو جائیں گی، یعنی اس درجے کی چیز ہوگی۔ سورہ زمر کی آیت 68 میں ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ اس دن ساری خدائی کا حال یہ ہوگا کہ سور میں پھونکا جائے گا تو زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے۔ زمین کی آبادی پر اس کے نتیجے میں جو کچھ گزرے گی اس کا نقشہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر کھینچا گیا ہے۔ یعنی ایک تو یہ معلوم ہوا کہ ایسی ہولناک آواز اٹھے گی، نرسنگے جیسی آواز ہوگی، جس طرح ایک بڑا سائرن بج اٹھا ہے، پورے عالم پر وہ آواز چھا جائے گی، اور اس سے جو صورتحال پیدا ہوگی وہ کوئی عام صورتحال نہیں ہوگی، بلکہ لوگ خوف سے بے ہوش ہو جائیں گے۔ زمین کی آبادی پر اس کے نتیجے میں جو کچھ گزرے گی اس کا نقشہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر کھینچا گیا ہے۔ اب لوگوں پر کیا گزرے گی؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ایک کے بعد زلزلے کا دوسرا جھٹکا آئے گا اور زمین کی حالت اس کشتی کی سی ہو جائے گی جو موجوں کے تھپیڑے کھا کر ڈگمگا رہی ہو۔ زلزلے میں جو کیفیت بڑے چھوٹے پیمانے پر ہم دیکھتے ہیں، اس سے کہیں بڑی سطح پر زلزلے کی ایک، وہ کہا ہے نا قرآن میں کہ زمین کے اوپر جو زلزلہ اس وقت آئے گا وہ شیء عظیم ہوگا، ایک بڑی غیر معمولی چیز ہوگی۔ تو جس طرح سے زمین کی حالت زلزلے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈول رہی ہوتی ہے، اس کشتی کی سی ہو جائے گی جو موجوں کے تھپیڑے کھا کر ڈگمگا رہی ہو۔ اب ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو دل کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں خوف زدہ ہوں گی، اور لوگ ایسے مدہوش اور متوالے ہو جائیں گے کہ گویا عذاب الہی کی ہولناکی نے سب کو پاگل بنا کر رکھ دیا۔ یعنی جو جہاں ہوگا، جس طرح ہوگا، جیسے ہوگا، دائیں بائیں دیکھے بغیر، اپنے وقار اور شان کا لحاظ کیے بغیر بھاگ کھڑا ہوگا۔ یعنی ہر شخص کے اوپر ایک مدہوشی کی کیفیت طاری ہوگی، دائیں بائیں کسی کو کچھ خبر نہیں ہوگی کہ کیا ہو رہا ہے۔